السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ مجھے بس ایک ذرا یہ بات معلوم کرنی تھی۔ یہ وظیفہ میرے پاس آیا ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ کس بنا پر کیا گراؤنڈ ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے کے وظیفے بتاتے ہیں؟ اور بھی کئی وظیفے آتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے، اتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ ہوگا اور اس میں کامیابی ہوگی۔ تو اس وظیفے کی یا ان طرح کے وظیفوں کی کیا اوتھینٹسٹی ہوتی ہے؟ اور کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا؟ کیا اس کا ذریعہ ہے کہ اس طریقے کے وظیفے بتائے جاتے ہیں؟ تو ذرا اس پہ ہمیں روشنی ڈالیں اور کچھ گائیڈ کریں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جمیلہ ہیں مسقط سے، انہوں نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، اور میں نے اپنا پرس بھی رکھ لیا ہے اور یہ نوٹ بھی۔ انہوں نے تو 10 روپے کا نوٹ کہا ہے، میں آپ کو پہلے وہ سناتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 10 روپے کا نوٹ نکال کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیں، اس کے بعد سورہ کوثر 10 روپے کا نوٹ نکال کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیں۔ میں نے تو 500 ریال کا نوٹ نکال کے رکھ لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت ہے، اور اس سورت کو یہ کہتے ہیں کہ 21 مرتبہ آپ پڑھیں، اور اس سورت کے انہوں نے ترجمہ بھی لکھا ہے، بے شک ہم نے دی تھی تجھ کو کوثر، سو کوثر پڑھانے رب کے آگے، پڑھ رب کے آگے اور قربانی کر، بے شک ہوا دشمن ہم تیری، پتہ نہیں کیا بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، میں وہی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس میں نہ نوٹوں کا ذکر ہے اور نہ ہی پرس کا ذکر ہے۔ میں اس کو، انہوں نے کہا ہے کہ 21 مرتبہ اس پر ایسے دم کریں اور اول اور آخر پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں، اور پھر اس میں ایسے اپنے پرس میں رکھ کر جیب میں رکھ لیں۔ اور یہ جو نوٹ ہے نا، اس نوٹ کو کبھی آپ کو خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ جو پرس ہے اس میں 10 روپے کا یہ نوٹ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں یہ 10 روپے ہی کا کیوں ہے، میں نے تو 500 کا نوٹ کر لیا ہے، آپ 100 کا کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی 1 کا کرے گا۔ یہ جو تعین ہے نا، دراصل ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ حرکت میں نے خاص طور پر 500 روپے کا، 500 ریال کا نوٹ نکال کر اس لیے کی ہے کہ یہ جو تعین ہے 10 کے نوٹ کا، قرآن کریم سے اگر ہمیں یہ کوئی چیز وظیفہ بتایا جا رہا ہے تو یہ قرآن کریم کس پر نازل ہوئی ہے؟ اس آدمی پر تو نازل نہیں ہوئی نا، پتہ نہیں کیا ہے، محمد حفیظ صاحب ہے، محمد حفیظ اکرم کوئی صوفی ہیں، تو یہ صوفیوں پر تو آیت نازل نہیں ہوئی، یہ آیت دنیا کے سب سے بڑے موحد پر نازل ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس پر قرآن کریم نازل ہوا، وہ شخص جس نے اس سورت کو ہمیں سکھایا، اس نے تو یہ وظیفہ ہمیں نہیں بتایا۔ اب 10 روپیہ کوئی رکھ لے، اگر 10 روپے کا تعین آپ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ سورت نازل ہوئی تھی، انہوں نے کیا اس 10 روپے کے نوٹ کو اس طریقے سے پڑھا تھا؟ نہیں۔ تو اس کسی بھی وظیفے کی آتھنٹسٹی ڈاکٹر صاحبہ جاننے کے لیے اس کو ہمیں قرآن و سنت سے دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ وظیفہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اہلا و سہلا ہم کریں گے، لیکن ہمیں قرآن و سنت میں یہ نوٹوں والوں باباؤں کے وظیفے نہیں ملتے، یہ تو صوفیوں نے بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ وظیفے ہیں، اور خود ساختہ وظیفے جتنے بھی ہیں چاہے وہ قرآن کریم کے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی کام ایک مسلمان کرتا ہے اور اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اس نوٹ پر یا اس مسئلے پر، تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ وہ وظیفہ چاہے وہ کوئی بھی آپ کو بتا کے دے، یہ صوفی بہت بتاتے ہیں، یہاں دیکھ لیجئے آپ کیا نام ہے، جنید جمشید صاحب اور دوسرے مفتی فلانے ہیں، ڈمکانے، یہ سارے کے سارے طرح طرح کے وظیفے بتاتے ہیں، اور وظیفوں کے ساتھ ساتھ بھی ان پہ پھر پابندی بھی لگا دیتے ہیں کہ آپ کو کسی کو بتانا نہیں ہے، میں ہی بتاؤں گا،
یا مجھ سے اجازت لو، وہ بھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ وظیفہ بدعت ہے، اور کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہو، قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، تو اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں قرآن کریم کی سورہ کوثر ہمیں بتائی جا رہی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ کوثر سے ذکر ہے، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہوگا۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا جس پر کوثر نازل ہوئی اس زمانے میں تو روپیہ انٹروڈیوس بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ 10 روپے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ پول کھولتی ہے اس وظیفے کی کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اس طرح کے ڈھونگی صوفیوں سے بچیں۔ آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے میرے بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جو دیکھتے ہیں نا، وہ بہت سارے صوفی بھی ہیں اور بہت سارے عجیب و غریب کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو پلیز ہمیں دے دیجئے۔ ہم نے تو 500 روپے کا نوٹ پڑھ کے رکھ لیں گے یار، لیکن نبی سے ثابت کر دو، نبی سے ثابت کرو گے تو ہم آپ کی پیشانی پہ چوم لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل آپ کے لیے ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں اور روزانہ دیکھا کریں، علم میں اضافہ ہوگا اور بے دینی ہم اور آپ مل کر انشاءاللہ دور کر دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون